کہ میرا بہترین دوست اگر مجھ سے یہ کہے نا کہ یار میں نیکر بنیان پہن کے مردان جانا چاہتا ہوں، تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی اٹک کے پل کا جو سرا پنجاب کی سائڈ پر ہے نا، اس تک تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا، اس سے آگے تو خود جائے گا۔ بھائی جان کیا سین ہے؟ چکر یہ ہے کہ سید فیصل شکیل صاحب اور سید عمران شفقت صاحب نے ٹی لاک کے عنوان سے جو پروگرام شروع کیا، اس میں وہ مختلف نوع خیالات کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹویٹر کی فیڈز پہ بات کرتے ہیں، فیس بک، پاکستانی سیاست، یہ وہ جو بھی اس حوالے سے ٹویٹر پہ فیڈ آ رہی ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس پہ ایک آلٹرنیٹ اوپینین جسے کہتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں یہ کوئی میرا خیال ہے 1 ہفتے 10 دن پرانا پروگرام ہے، اس کے اندر انہوں نے جب اپنا پریلیوڈ پیش کیا، یعنی جو پروگرام سے پہلے جب بات کی، تو اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ بھئی ہم کیسے جو ہے وہ ایک تھکی ہوئی ہاری ہوئی سی قوم ہے، ہم مذہب کو کلچر سے الگ نہیں کر سکتے، اور دس اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ اینڈ دوز، اور اس میں بہت ساری انہوں نے مثالیں دی مہوشیات کی اور دیپکا شیپکا، یہ وہ جو کچھ بھی ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتائی کہ بھئی اشرف حکیمی صاحب جو مروکہ کے کھلاڑی ہیں، ان کو پاکستانیوں نے صلاح الدین ایوبی یا ارطغرل بنا دیا تھا۔ واقعی بنایا ہوگا بھئی، کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں تو پھر بنایا ہی ہوگا، لیکن ہماری نظر سے تو ایسی کوئی چیز نہیں گزری۔ بہتر یہ ہوتا کہ اگر وہ اس حوالے سے کچھ ٹویٹس دکھا دیتے، یا کچھ لوگوں کی، کچھ ریزنیبل لوگوں کی جن کی کوئی 5 7 8 10 ہزار کی فالوئنگ ہو، ان کی کوئی اس قسم کی کوئی کیپ شیپ دکھا دیتے تو کوئی بات بھی نہیں، حالانکہ ہماری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری۔ لیکن خیر، پھر اس کے بعد انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے ایسرا بلچ، جنہوں نے درلش ارطغرل میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کیا تھا، ان کے بارے میں بات کی کہ بھئی ہم ہر جگہ مورل پولیسنگ کرنے پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا ٹرکی کا کلچر کیسا ہے، بڑا اوپن ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کلچرلی ان کے یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، فلاں ہے، دائیں بائیں، یہ وہ۔ اتنی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جس وقت وہ مذہب کو کلچر سے اور کلچرل نارمز کو امبریس کرنے کی بات کر رہے تھے، یعنی یہ بتا رہے تھے کہ بھئی اگر کوئی چیز کسی کے کلچر، مثال کے طور پہ وہ جو حکیمی ان کا کھلاڑی ہے موراکو کا، اس کی وائف وغیرہ ذرا ماڈ اسکاٹ ٹائپ کی عورت ہے، اور ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اگر وہ اس طریقے سے گھومتی پھرتی ہے تو پاکستانیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستانیوں نے اس کو اپنا صلاح الدین ایوبی بنایا ہوا تھا، اور تبلیغی جماعت، یہ وہ جو ہمارے یہاں ایک سینٹر لیفٹ کے لوگوں کا ایک ٹپیکل اسٹائل ہے کہ وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر سم ہاؤ وہ رائٹ کو بیش کرنے سے چوکتے نہیں ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے اپنی ایسی چیز نکال کے لے آتے ہیں کہ جس سے ایسا پہلو نکلتا ہو۔ حالانکہ میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات کہ اشرف حکیمی یا موراکو کا کوئی اور کھلاڑی جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، یہ بات میری نظر سے تو نہیں گزری، میں نے بھی کم از کم ٹویٹر کی فیڈز دیکھی ہیں اور سارا کچھ کیا، لیکن خیر آگے چلتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جس وقت انہوں نے اشرف حکیمی اور ایسرا بلچ کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ ان کے کلچرل نارمز کو امبریس کرنا چاہیے، اگلی ٹویٹ انہوں نے یہ دکھائی کہ بھئی میرے خیال سے مردان میں کوئی سائیکلنگ کلب بچیوں کا ہے، اس نے سائیکلنگ کے لیے وہ نکلی ہیں، اور انہوں نے سائیکل چلائی ہے، جس کے اوپر لوکل لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا ہے اور سارا کچھ کیا ہے۔ تو انٹرسٹنگلی انف کہ جو لوگ پہلے ٹرکی کے کلچرل نارمز کو اور موراکن کلچرل نارمز کو امبریس کرنے کی بات کر رہے تھے، وہی لوگ جب مردان کے یا پاکستان کے جو کلچرل نارمز ہیں ان کے اگینسٹ کوئی چیز ہو رہی تھی تو وہ اسے کرٹیسائز کر رہے تھے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسرا بلچ جو کہ ترکی میں رہتی ہے، ترکی نژاد ہے، اور ترکی کے اندر اگر وہ پینٹ کو شرٹ پہنتی ہے یا کوئی نیکر شیکر پہن کے شوٹس کرتی ہے، کہیں باہر جاتی ہے، تو ٹرکی کا کلچر الاؤ کرتا ہے، ہمیں مورل پولیسنگ نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ٹھیک ہے، کسی حد تک صحیح بات ہے۔ جو اشرف حکیمی یا موراکن فٹ بالر یا کسی اور مسلمان فٹ بالر کو یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ بھئی اگر موراکو میں، الجیریا میں، فرانس میں یا کہیں اور وہ شخص رہتا ہے اور اس کا کلچر اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، تو ہمیں مامے خان بن کے نہیں پہنچ جانا چاہیے
کہ ہم اس کو جا کے بتائیں کہ دیکھو بھئی یہ ایسے نہیں ایسے ہے. بائی دا وے بائی ورچو آف دا تھاٹ یہ بات درست ہے کہ ہمیں خام خواگی مامے خانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر آپ عمران شفقت صاحب اور فیصل شکیل صاحب یہ بھی تو کہیں کہ جو مردان کے اندر اگینسٹ دا نارم ہو رہی ہے چیز اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ مردان کے لوگوں سے یہ رائٹ کیوں چھینتے ہیں کہ جس طریقے سے موراکو اور ٹرکی کے لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کلچرل نارم کو پروٹیکٹ کریں، اسی طریقے سے مردان کے لوگ یا پشاور کے لوگ یا اٹک کے لوگ یا لاہور کراچی خیرپور کے لاڑکانے کے کوئٹے کے کہیں کے بھی جو لوگ ہیں پاکستان میں کہیں کے بھی لوگ وہ اپنے کلچرل نارم کو پروٹیکٹ کریں. In simpler words, this is called hypocrisy. There is no other word for it. And that's a fact. اگر یہ hypocrisy نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کیا ہے کہ آپ اشرف حکیمی اور اسرا بلچ کو یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ اپنا کلچر پروٹیکٹ کریں، اپنا کلچرل جو ان کے طور اطوار ہیں، جو ان کو رعایات ان کا کلچر دیتا ہے وہ اس کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو مردان کے لوگوں کو یہ رعایت کیوں نہیں دے رہے کہ ان کے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پشاور کے اندر لڑکی سائیکل چلاتی ہوئی جا رہی ہے اور گانا گاتی ہوئی جا رہی ہو، میں چلی میں دیکھو پیار کی گلی. کبھی آپ نے سنا ہے کسی سے کہ ثوابی کے اندر جو ہے وہ ایک بچی نکلے سائیکل پہ اخبار ڈالنے یا دودھ ڈالنے؟ آپ مجھ سے ذاتی حیثیت میں پوچھیں گے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اللہ شاید ہے کہ میں تو صحیح بات یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ اگر کوئی بچی سائیکل چلاتی ہے، کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے یا اخبار بھی ڈالتی ہے، دودھ بھی ڈالتی ہے، لیکن یہ وہاں کا کلچر نہیں ہے. دیکھیں اس کی سادہ سی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ میرا بہترین دوست اگر مجھ سے یہ کہے نا کہ یار میں نیکر بنیان پہن کے مردان جانا چاہتا ہوں، تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی اٹک کے پل کا جو سرا پنجاب کی سائڈ پر ہے نا اس تک تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا، اس سے آگے تو خود جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ.